چھوٹ جائے کہیں ہاتھ سے دامان حسین، مقترب ہے شب عاشور ذخیران حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز الحمدللہ روز عاشوراء کے واقعات آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ ظہر عاشوراء کے بعد کی جنگ کو ہم بیان کر رہے تھے کہ جس میں اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ چند ایک نام جو باقی ہیں جن کا ذکر کرنا چاہوں گا، جناب انیس بن معقل، یہ بصرہ سے آئے تھے خط لے کر۔ بصرہ میں جو امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے سرداروں کو جو خط لکھا تھا، تو وہ ان میں سے ایک سردار جو وہاں کے بڑے سردار تھے، انہوں نے امام علیہ السلام کو اپنے جواب لکھا تھا، امام کے لیے اپنی نصرت کی بات کی تھی، تو انہوں نے یہ جناب انیس بن معقل کے ہاتھ خط بھجوایا۔ انیس بن معقل امام علیہ السلام کے پاس بعض روایات کے مطابق جب امام کربلا آ چکے تھے تب انیس بن معقل پہنچا ہے، اور اس نے آ کر امام کو خط دے دیا اور پھر امام کے ساتھ رہا۔ کہتے ہیں کہ یہ جب 8 محرم کی شب تھی یا اس سے 8 محرم کا دن تھا، تو امام نے اس کو کہا کہ میں تمہیں خط کا جواب لکھ کر دیتا ہوں، کیونکہ تم ایک قاصد ہو، تمہیں خط کا جواب لکھ کر دیتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ بصرہ اور یہ خط پہنچا دو، واپس جواب لے کر جاؤ۔ اس نے کہا مولا میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں، میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں آپ کی نصرت کروں گا، اپنی جان کو آپ پر قربان کر دوں گا۔ اور یہ واقعی انیس بن معقل، ان کا یہ جذبہ، انہوں نے دیکھا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ امام وقت کی مدد کرنی ہے، تو وہاں پر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو صرف ایک قاصد تھا، یہ ایک عذر بنا سکتے تھے، بہانہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ خالص تھے، چونکہ جانتے تھے، شناخت رکھتے تھے، سمجھتے تھے ذمہ داری کو، تو لہٰذا رکے اور امام پر روز عاشور اپنی جان قربان کر دی۔ اسی طرح ایک نام جناب موقع بن ثمامہ ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے سے اجازت لے کے جنگ انہوں نے کی۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جب میدان میں گئے انہوں نے جنگ لڑی، پہلے یہ تیر انہوں نے مارے، اس کے بعد جنگ لڑتے لڑتے جب زخمی ہو گئے تو دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھا اور جنگ کرتے رہے، یعنی جب تک کھڑے تھے جنگ کی ہے، یہاں تک کہ گھٹنوں پر آ گئے، زخموں کی وجہ سے پوری طرح کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن گھٹنوں کے بل بھی جنگ کر رہے تھے، اور بالآخر انہوں نے امام پر اپنی جان قربان کی۔ ان کا ایک اہم جو شاید اس سے پہلے بیان نہ ہوا ہو، کتاب ابصار العین ہے اصحاب امام حسین کے بارے میں، اور اسی طرح کتاب ہے فرسان الہیجا، ان دونوں کتابوں میں کہ جو امام حسین کے اصحاب کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اس میں ذکر ہے کہ جناب موقع زخمی ہو کر گر پڑے تھے، اور ان کو بعد میں جب ان کو اٹھا کر لے گئے تھے ان کے قبیلے والے، اور عمر سعد نے جب قتل کرنا چاہا تو ان کے قبیلے والوں نے ان کو چھڑایا اس سے، یعنی اس سے امان لے کے ان کو کوفہ لے گئے،
زخمی تھے، ظاہر زخمی کافی تھے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ اس طرح سے امام حسین کے انصار میں سے ایک زخمی یہاں پر ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا تاکہ ان کو شہید کریں۔ سپاہی جب آئے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے ابن زیاد سے بات کی اور ان کی جان بخشی کرنے کے لیے کہا۔ ابن زیاد نے قتل تو نہیں کیا اس وقت، لیکن اس نے ایک سزا دی کہ ان کو ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے زنجیروں میں بند کر کے ان کو بحرین کا ایک علاقہ تھا اس کی طرف ان کو وطن بدر کر دیا۔ تو وہاں پر یہ اسی طرح زنجیروں میں بندے 1 سال تک یہ انہی زنجیروں بیڑیوں ہتھکڑیوں میں بندے رہے، اور 1 سال کے بعد انہی زخموں اور اس قید و بند کی صحبت کی وجہ سے 1 سال بعد ان کی شہادت ہوئی، واقعہ کربلا کے 1 سال بعد۔ پس پہلے جن کا ذکر کیا تھا جناب سوار ابن منعم، وہ اور یہ جناب موقع بن ثمامہ، یہ دونوں شہداء کربلا کے زخمیوں میں سے ہیں کہ جو کربلا کی جنگ کے بعد جناب سوار بن منعم وہ 6 مہینے بعد شہید ہوئے ہیں واقعہ کربلا کے، اور جناب موقع بن ثمامہ 1 سال کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح آخری نام آتا ہے اصحاب کربلا میں سے کہ جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، وہ جناب سوید بن عمرو ہے، جنہیں سوید بن عمرو بن ابی مطاع کہتے ہیں۔ یہ ایک شریف النفس اور ایک کثیر الصلاۃ شخص تھے، نماز کی کثرت سے نماز پڑھتے تھے، مستحب نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سب سے آخر میں قربان ہوئے۔ تو میدان میں یہ گئے اور انہوں نے جنگ کی، بہترین انداز میں لڑائی کی، جنگ کی، اور اس کے بعد جس وقت یہ زخمی ہو کر گر پڑے تو پھر دشمن یہی سمجھا کہ شاید یہ شہید ہو گئے ہیں، زندہ تھے۔ جس وقت ان کو کچھ ہوش آیا اور انہوں نے اپنے بدن میں کچھ قوت محسوس کی اور اٹھ کر کھڑے ہو سکتے تھے، تو جب یہ کھڑے ہوئے انہوں نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی آوازیں لگا رہے تھے، یزیدیوں کی آوازیں سنی جنہوں نے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے۔ جب امام کی شہادت کی آواز سنی تو اٹھے اور اپنے پاس موجود ایک چھری، ایک خنجر جو ان کے پاس موجود تھا، اس خنجر سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ کافی دیر تک کہ جنگ لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ 2 لعین ہیں عمر بن بکار اور یزید بن ورقا، ان دونوں نے مل کر جناب سوید بن عمرو کو شہید کر دیا۔ پس امام حسین علیہ السلام کہ یہ باوفا اصحاب، یہ جانثاران امام حسین علیہ السلام، ان کے بارے میں ایک امام کے خطبے کے کچھ حصے ہیں، اس کو ذرا آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ امام نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، اے عظیم لوگو، استقامت و صبر سے کام لو۔ موت کی مثال ایک پل کی سی ہے جو تمہیں دنیا کے رنج و محن سے نجات دلا کر وسیع و عریض اور نعمتوں والی بہشت میں پہنچا دے گی۔ اب تم میں سے ایسا کون ہے جو زندان سے چھوٹ کر قصر میں آرام کرنا پسند نہیں کرتا؟ پھر آپ نے رسول اللہ کی وہ مشہور حدیث بیان کی۔ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اور موت مومن کو جنت میں پہنچانے کے لیے اور کافر کو جہنم میں پہنچانے کے لیے ایک پل ہے۔ نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے اور نہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے، امام کے جو اصحاب ہیں، یہ ایک ایک کر کے میدان میں گئے، اپنی شہادتیں پیش کی، ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے، سخت جنگ کی انہوں نے۔ ایک خود ایسی جنگی حکمت عملی بھی باعث تعجب ہے کہ ایک طرف تو میکسیمم جو تعداد بیان ہوتی ہے امام کے ساتھ شہید ہونے والے سب افراد کی وہ 170 ہے، اور یزیدی گروہ کی جو میکسیمم تعداد ہے وہ 30,000 تک ہے، یعنی یہ 200 سے کم ہے، وہ 30,000 کے قریب ہیں۔
اس تناسب کے حساب سے جنگ کو دیکھا جائے تو جنگ تو شاید 1 آدھ گھنٹہ بھی نہ رہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی، لیکن ان کی جنگی حکمت عملی امام حسین علیہ السلام نے اس انداز سے اپنی جنگی حکمت عملی بنائی کہ یہ عصر تک، طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر عصر تک یہ جنگ رہی۔ لہٰذا اس خود حملہ اولا میں نے جو عرض کیا تھا، اس میں جب جنگ کر رہے تھے اصحاب حسین تو بہت سی تیر بارانی کی گئی۔ اس تیر بارانی میں بہت سے اصحاب امام کے شہید ہوئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے ان کو جس طرح سے امام پر اپنی جانیں قربان کی، جس طرح امام کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اپنی جانوں کو بھی حقیر خیال کرتے تھے امام حسین علیہ السلام پر قربان کرتے وقت۔ ایک اہم اور ایک عبرت انگیز واقعہ جو اس واقعہ کربلا کے اندر روز عاشور سے منسوب ہے، وہ ضحاک بن عبداللہ کا واقعہ ہے۔ یہ ضحاک بن عبداللہ بھی قبیلہ ہمدان سے تھا۔ یہ اثناء راہ میں امام سے ملحق ہوا تھا۔ اس نے صرف شرط رکھی تھی، اس نے امام سے کہا تھا کہ اگر آپ جیتنے والے ہوں گے جنگ میں تو میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن اگر میرے لیے واضح ہو گیا کہ آپ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے یا اس جنگ میں ہارنے والے ہیں تو پھر میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ اس عنوان سے امام کے ساتھ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کے انصار شہید ہو چکے تھے اور امام اکیلے تھے یا صرف بنی ہاشم رہ گئے تھے، تو یہ ضحاک جو ہے وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تھا، تو وہی جو اس نے شرط لگائی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ تنہا رہ گئے ہیں اور میں آپ کا دفاع کرنے کی اپنی طاقت اندر محسوس نہیں کرتا، تو امام سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جس راستے سے آیا ہوں اسی سے واپس لوٹ جاؤں۔ تو امام نے کہا کہ تمہارے پاس سواری نہیں ہے، کیسے کرو گے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے ایک گھوڑا جو ہے وہ خیموں کے پچھلی طرف جا کر کچھ دور جا کر ایک گھوڑا چھپایا ہوا ہے، تو میں اسی پر بیٹھ کر نکل جاؤں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی اور کہتے ہیں اس نے ثابت قدم رہنے پر اس نے فرار کو ترجیح دی، تو اس کے بعد یہ وہاں سے نکل گیا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ کے جاسوسوں نے اسے راستہ روکا تھا، لیکن جب اسے پہچانا اور اس کو جانتے تھے تو انہوں نے جانے دیا۔ یوں یہ شخص جو ہے ضحاک بن عبداللہ، کیسے آپ غور کریں، وہ انیس بن ماکل جو بصرہ سے آنے والا قاصد ہے، جس کا آنا تھا اور جس کا کام بھی یعنی اس کی ذمہ داری بھی نہیں لگائی گئی تھی، وہ تو ایک صرف قاصد تھا پہنچانے والا، لیکن جب امام کو دیکھا ہے کہ امام کو ضرورت ہے، امام کی نصرت فرض ہے، جب اس نے درک کیا تو وہ پھر ڈٹا رہا اور اپنی جان قربان کر دی۔ اور یہ ضحاک جو ہے یہ اپنی اس خوش قسمتی سے، اس بہترین شرف سے وہ محروم رہ گیا کہ امام پر اپنی جان قربان نہ کر پایا۔ پس امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کی شجاعت اور ان کی شرافت جو ہے اس کا اعتراف فقط ہمارے مکتب یا خود ان کے چاہنے والوں کا نہیں، بلکہ دشمن نے بھی اعتراف کیا ان کی شجاعت و شرافت کا۔ کہتے ہیں فوج کوفہ میں موجود ایک شخص نے کہا کہ وائے ہو تجھ، جب کہا گیا کوفہ میں کہ وائے ہو تجھ پر، تو نے فرزند رسول کو کیوں قتل کیا؟ تو اس شخص نے جو کربلا میں یزیدی لشکر میں تھا، اس نے اس بات کے جواب میں کہا کہ اگر تم کربلا میں موجود ہوتے اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے تم بھی تھے تو تم بھی اس طرح سے کرتے۔ وہ کہتا ہے وہ قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھتے اور شیروں کے مانند ہمارے اوپر حملہ کرتے، خود بھی موت پر جا پڑتے تھے، امان قبول نہیں کرتے تھے، دنیا کے مال و منال کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے، ان کے اور موت کے درمیان کوئی بھی فاصلہ قائم نہیں کر سکتا تھا، اگر ہم ان سے جنگ نہ کرتے تو وہ ہم سب کو قتل کر دیتے، ہمارے لیے ان سے جنگ ناگزیر تھی۔ کہتے ہیں ایک امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی فداکاری اور جانثاری پر کچھ ہمیں بتائیے۔ امام علیہ السلام
نے فرمایا ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا لیے گئے تھے، وہ جنت میں اپنی منزلیں دیکھ رہے تھے، اس لیے شہادت کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ جنت میں اپنی منزلوں تک پہنچ جائیں۔ بس اصحاب حسین علیہ السلام ہماری جانیں قربان، خدا ہمیں ان کی سیرت و کردار کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔